السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ابھی مجھے اطلاع ملی کہ اے آر وائی کی نشریات جو ہیں وہ پاکستان بھر میں بند ہو چکی ہیں اور انتہائی دکھ ہوا. مجھے بہت دکھ ہوا. وہ چینل جس کے لیے میں نے بھی محنت کی، بہت محنت کی، ہم سب نے کی، دعائیں کی ہم نے اس کے لیے، اور یعنی وہ بند ہو گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے وہ تو وجہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ ضرور بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں میرے لیے ذرا مشکل ہے. میں ایک صحافی کے طور پہ یہ ویلاگ نہیں کر رہا اے آر وائی کے اوپر، کیونکہ میرا اور اے آر وائی کا ایک دل کا رشتہ ہے، اور یعنی میں ان کے اوپر سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، میں ان کے لیے اس طرح کی بات بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ مجھے بنایا. اگر آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اندر بات کریں تو اے آر وائی کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور کھرا سچ کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں وہاں پہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرا ایک تعلق ہے اس فیملی کے ساتھ ہے، اور اس فیملی کے ہر فرد کے ساتھ ہے. لیکن یہ مسئلہ چل رہا تھا، کوئی 3-4 مہینے سے چل رہا تھا، اور اے آر وائی جو ہے وہ میں نے اپنے طور پہ اس کے کچھ لوگوں کو سمجھایا بھی، ان کو میں نے بتایا بھی. میں نے کہا یہ مت کریں، جو آپ جس ڈگر پہ نکل پڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن مجھے لگا کہ شاید چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے پورے چینل کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کچھ لوگ جو ہیں بیرون ملک دورے بھی کروا رہے ہیں، سیریں بھی کروا رہے ہیں، عیش بھی کروا رہے ہیں. اور وہ بھی میرے دوست ہیں، میں کیا کہوں کہ وہ بھی میرے دوست ہیں. اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ کوئی آسان ویلاگ نہیں ہے کرنا، مشکل ویلاگ ہے. لیکن میڈیا کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور میڈیا جب رپورٹنگ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کل ہم بھی کسی کیس میں پھنس جائیں، ہو سکتا ہے ہم بھی کل خدا نخواستہ کو بات کر کے پھنس جائیں. اس لیے میں بڑا نہیں بولنا چاہ رہا، میں ان کو سبق نہیں دوں گا. لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سفر جو ہے یہ اتنے سال پہلے شروع ہوا جب میں نے اے آر وائی پہ ان کا پہلا لائیو شو کراچی سے کیا، 1 کلو سونا روزانہ، فلم سٹار ندیم اور جالے سرحدی کو لے کر. وہ میں ہی پروڈیوس کر رہا تھا. تو اس وقت لوگ یہی کہتے تھے، تھا بھی میں، کہ میں اے آر وائی کا پہلا چیف آپریٹنگ آفیسر تھا جس نے اس چینل کو لانچ کیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ، کیونکہ اس سے پہلے سارے لوگوں نے پاکستان میں ہاتھ کھڑے کر دیے. تو ان کا تو یہ لائیو نہیں ہو سکتا، اور ہم نے نہ صرف لائیو کیا، اور اسی ٹیم نے کیا جس ٹیم نے پہلے کبھی لائیو نہیں کیا تھا، جن میں میں بھی شامل تھا. کیمرہ مین بھی وہی تھے، ایڈیٹرز بھی وہی تھے، ٹیکنیشین بھی وہی تھے، اور انہوں نے کر کے دکھایا ایک انتھنکیبل. اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا. پھر ڈیجیٹل الگ ہوا، نیوز الگ ہوا، پھر اے آر وائی نے بڑی ترقی کی، اس کے بڑے چینلز بنے، اور باہر کے بھی کئی چینلز کو پاکستان میں لے کے آیا، ایچ بی ہو، چاہے نکلوڈین ہو، چاہے اور چینلز ہوں. پھر حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اے چینل جو ہے سپورٹس کا، وہ بھی بڑا پاپولر ہو رہا ہے. لیکن اے آر وائی پورے گروپ کا جو فلیگ بیئرر چینل ہے وہ اے آر وائی نیوز ہے. اور اے آر وائی نیوز جو ہے وہ گو اے آر وائی انٹرٹینمنٹ یا ڈیجیٹل وغیرہ جو ہیں وہ شاید پیسے زیادہ بنا رہے ہوں، پروفٹ زیادہ بنا رہے ہوں، لیکن اے آر وائی نیوز جو ہے یہ اے آر وائی کا ایک فلیگ بیئرر چینل ہے. اور اسی کی وجہ سے اے آر وائی پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. اور یہی اب دکھ کی بات ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ اے آر وائی کا مطلب کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اکثر اے آر وائی کے جو اے آر وائی سے پیار بھی کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ اے آر وائی کا مطلب کیا ہے. اے آر وائی گروپ کے جو بانی ہیں ان کا نام تھا عبدالرزاق یعقوب، اور حاجی عبدالرزاق یعقوب جو تھے وہ ایک بہت قداور شخصیت تھے، بہت بڑا نام پاکستان کا. اور وہ شخص جس نے پاکستان کو قرضے دیے، وہ شخص جس نے پاکستان کو وقت پڑنے پہ پیسے دیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ $50 ملین پاکستان کو چاہیے تھا، تو انہوں نے اس کو پاکستانی بینکس میں رکھ دیا. اور وہی ایک پرابلم جو ہے وہ عبدالرزاق صاحب کو ان کا دل کا روک لگ گیا کہ وہی پیسے ایم سی بی میں تھے اور وہ ان کو واپس نہیں ملے جب. اور پتہ نہیں بینک والوں کی غلطی تھی، پتہ نہیں حکومت والوں کی غلطی تھی، لیکن تھی.
اور عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کے مل گئے. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا میں 4 لوگوں کی مہر لگتی تھی سونے کی ویریفیکیشن کے لیے. ایک تھا کریڈٹ سوئس، ایک تھا ڈیگوسا، رادر 3 لوگوں کی، کریڈٹ سوئس، ڈیگوسا اور ARY. ان کی سٹیمپ لگتی تھی سونے کی پیورٹی کے اوپر. یہ دبئی میں جب اس وقت کر رہے تھے، اور بڑے اتار چڑھا ہوا ہے ان کے پاس اس فیملی کے اوپر. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے کئی دفعہ یہ یعنی ان کا کاروبار بند ہو چکا، تتر بتر ہو چکا، پھر تنکا لے کر انہوں نے حاجی صاحب نے شروع کیا، اور پھر اس کو انہوں نے دوبارہ سے پہلے سے بھی بہتر اور بڑا بنایا. لیکن اس دفعہ جو واقعات ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کی بدولت جو ہو رہے تھے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا نہیں کیا. انہوں نے ARY کا کھاتے ہوئے بھی، ARY کا نمک کھاتے ہوئے بھی، ARY کی وجہ سے اپنے گھر چلاتے انہوں نے اس چینل کو ڈچ کیا. اب ARY کے جو روح رواں ہیں ان سے میرا تو گھریلو تعلق ہے. میرے تو آپ سمجھیں کہ ابھی بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے وہ لاہور میرے گھر آئے تھے اور ملنے مجھے، تو میں نے ان کو سب بھی بتایا. میں نے کہا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو کیئرفل ہوں. لیکن جو مالکان ہیں نا وہ ایکچولی ہے سادہ لوگ. یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ انہوں نے ہمیں بھی، جب میں بھی تھا وہاں پہ، تو انہوں نے فل اٹانومی دی ہوئی تھی اور اتھارٹی دی ہوئی تھی. اور جو بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے اس ادارے کے ساتھ، اس کو فل اٹانومی ملتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج تم یوں کرو گے تو یوں نہیں کرو گے، تو یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہوتا. لیکن وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ، اور یہ ان کا بڑا پن ہے اور ان کی اچھائی ہے. انہوں نے نہیں مانا اور ٹرسٹ کیا، اور انہوں نے انہی لوگوں پہ. میں نے میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں ARY کے مالک سے. میری 2-3 دفعہ بلکہ 5 دفعہ میری بات ہوئی ARY کے اندر جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان ساروں سے. میں نے خود فون کر کے ان کو کہا، میں نے کہا پارٹنر تم لوگ بہت غلط سائٹ پہ نکل پڑے ہو. تم لوگ اب جو ہے نا، نہ صرف پاکستان کے ادارے بلکہ پاکستان کے خلاف نکل پڑے ہو، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ جو کچھ بھی ہو تم اس ملک کی بدولت ہو، اور تمہارے اتنے تمہارے گرے ایریاز ہیں، اور گرے ایریاز ہیں کہ اگر کسی ایک پہ بھی گورنمنٹ آ جائے گی تو پورے کا پورے نیٹ ورک بند ہو جائے گا. یہ مت کرو، تم اس طرح نہ کرو. اور میں نے کئی چیزیں ان کو گنائی، میں یہاں پہ کہہ نہیں رہا کیونکہ میرا بنتا نہیں ہے ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ میں اگر حصہ رہا ہوں اس گروپ کا تو میں آج ان کی کمزوریاں تو نہیں بیان کر سکتا. لیکن ایک کمزوری ان کی جو تھی کہ بس مادر پدر آزادی جو لوگوں کو دی ہوئی تھی، جس وجہ سے ایک مخصوص گروپ، مخصوص ٹولہ جو ہے، وہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈا پہ ہے. کوئی غیر ملکی لوگ ہیں جن کے ایجنڈا پہ ہے، کوئی اور فورسز ہیں جن کے ایجنڈا پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ تھا، اور ان کو سمجھایا، اور ان میں میرے دوست بھی ہیں اور میرے لیے نام لینا مشکل ہے. بلکہ کچھ دن پہلے ایک کا میں نام لے دیتا ہوں، میری کچھ مہینہ پہلے کاشف عباسی سے بات ہوئی. کیونکہ کاشف عباسی میرے ان دوستوں میں سے، ساتھیوں میں سے ہے کہ جسے میں اپنے بھی مسئلے شیئر کر لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں. تو کاشف کو میں نے کہا، میں نے ماد یوسف کو کہا، میں نے 1-2 اور لوگوں کو کہا، میں نے خود حاجی صاحب کو براہ راست کہا. میں نے کہا یہ لائن جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے بہت گرے ایریاز ہیں، آپ اس طرح انسیگیٹ مت کریں. آپ عمران خان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہیں، اور یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. یہ میں نے ان کو کہا، انہوں نے مانا نہیں. اب یہ یہ ان کا کریڈٹ ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. میں نے کہا یہ عمران خان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. بیان دے دے گا جب بند ہوں گے، بیان دے گا، ایک آدھی جگہ پہ وہ جلسوں میں نام لے دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. تو میرا ایز اے انڈیویجول اس نے 10 جگہ نام لیا، لیکن کھڑا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. اور میں نے ان کو اس کے 2-3 واقعات بھی سنائی، نہیں سمجھ آئے. لیکن اب دیکھیں کہ آپ جن لوگوں پہ الزامات لگا رہی ہیں ایکچولی، اور آپ مثلا میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، اس میں کسی نے کہا کہ جی یہ گانا جو ہے 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا بنا ہے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ارے بھائی وہ جو آپ دکھا رہے ہو، آپ تو دکھائی ہی آڈیٹڈ رپورٹ رہے ہو، تو اس رپورٹ کا کیا آڈٹ ہوتا؟ وہ تو آڈٹ کے بعد رپورٹ جو تھی وہ آپ دکھا رہی ہیں.
اسی طرح اور چیزیں آپ یعنی ڈائریکٹ آپ فوج کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ آپ سیکورٹی اداروں کو، حکومتی اداروں کو، آپ عدالتوں کو، آپ ان چیزوں کو. اور جب بھی میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی یہ مت کریں تو مجھے وہ کہتے تھے کہ یار ہم نے کیا کیا ہے غلط، بتاؤ ہم نے کیا ہے غلط. اور میں پھر ان کو اسپیل آؤٹ کرتا تھا. کہتے تھے یہ غلط رپورٹنگ ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو امریکہ میں پتہ نہیں کتنے ہزار ٹی وی چینلز ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ہزار ٹی وی چینلز ہیں، لیکن جب سے ٹی وی ایجاد ہوا ہے آج تک مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی امریکن چینل پہ کوئی اینٹی جوئش پروگرام آیا ہو، کیونکہ وہ اس ملک کی پالیسی ہے، وہ اسٹیٹ پالیسی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی چینل جو ہے اپنے اون پہ بتا سکے کہ جی کتنے امریکن باڈی بیگز جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، کتنے سولجرز کی لاشیں کھا رہی ہیں. کوئی بھی چینل وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکا کہ گوانتانامو بے جو ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور امریکہ سے باہر ہم کیوں بنا رہے ہیں یہ. کیونکہ جو نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس ہوتا ہے اس کو آپ پبلک ڈبیٹ کی ڈومین میں نہیں لے کے آتے، آپ اس کو پبلک کے اندر نہیں کھنگالتے رہتے ہر وقت. یہ رپورٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ پانی بہت گزر چکا ہے، اور صرف اے آر وائی اپنی ان کی دیکھا دیکھی، کیونکہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، بہت بڑا ویکیوم ہو گیا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ نمبرز میں بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. کہ میرا خیال ہے کہ اگر 5 چینل ایک جگہ ہے تو ایک اے آر وائی ایک جگہ پہ ہے، یعنی اتنا ان کا نمبر ہے. لیکن یہی سکسیس ان کو مس لیڈ کر رہی تھی، اور سمجھتے تھے کہ صحافت وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، تجزیہ وہی ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور پالیسی وہی ہوگی جو ہم لوگ دے رہے ہیں. تو ملک تو ایسے نہیں چلتے، کسی ملک میں کسی کو اجازت نہیں. ریپبلک ٹی وی انڈیا کا ٹی وی جو ہے اس کے پیسے بھی مودی سرکار نے دیے، اس کو کہتی گودی میڈیا ارناب گوسوامی کو، جو ریپبلک کا مالک ہے. پہلے وہ ٹائمز آف انڈیا میں تھا. تو ریپبلک ٹی وی کے نے جب ایک دفعہ ایک کیس میں ذرا سا ادھر لائن دیا تھا تو ارناب گوسوامی کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اور جب تک اس کی ناک سے لکیریں نہیں نکلی، پہلے 3 دن اس کے چینل نے بڑا شور مچایا کہ جی غیر قانونی طور پہ کر لیا، صحافی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کوئی نہیں، کیونکہ آپ اسٹیٹ کے ایپریٹس کو آپ ریڈیکیول نہیں کرتے، آپ ان کو کویسچن کر سکتے ہیں، آپ ان کو شرمندہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کمزور نہیں کر سکتے، آپ دشمن کو موقع نہیں دے سکتے کہ وہ بغلیں بچائے اور وہ آپ کے اسٹیٹ میڈیا کا، اسٹیٹ آپ کے آپریٹرز کا یا اسٹیٹ آرگنائزیشنز کا مذاق اڑائے. بہت دکھ کی بات ہے. آئی ہوپ کہ اے آر وائی کین سارٹ اٹس پرابلمز آؤٹ، بٹ سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جنہوں نے اس کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا اور جو اس کو مختلف طریقوں سے دے میڈ شور کہ چینل بند ہو. جیسے پی ٹی آئی کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں یہ بات، کیونکہ میں عمران خان کا ہمدرد ہوں. میں کرٹیسائز ضرور کرتا ہوں، اس کی پالیسی پہ ضرور کرٹیسائز کرتا ہوں، پر جس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لحاظ ہوتا ہے، بہت لحاظ ہوتا ہے اس شخص کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے بدترین دشمن ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں اور ان کا اس کے پر غلبہ ہے. یہی کچھ اے آر وائی کے ساتھ ہے. وہ اس سے ملک دشمن فیصلے کرا رہے ہیں، ان سے بھی فیصلے صحیح نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے. Until the next time, اللہ حافظ.